بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک انتہائی مفید جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آج جس جڑی بوٹی پہ ہم بات کریں گے اس کو عام ہماری زبان کے اندر اکثر کہتے ہیں اور طبی زبان کے اندر اسے اسگند کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی 2 سے 4 فٹ تک بلند ہوتی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے گرم علاقوں کے اندر خضرو اور بکثرت پائی جاتی ہے، لیکن انڈیا کے شہر ناگور کے اندر جو اسگند پیدا ہوتی ہے وہ سب سے عمدہ تصور کی جاتی ہے۔ بلکہ مارکیٹ کے اندر ہم جو اسگند لینے جاتے ہیں، ہم اسپیشل میں کہتے ہیں کہ ہمیں اسگند ناگوری دیجیے گا، کیونکہ اس اسگند کے اندر بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ اسگند ناگوری اسے میں اگر انڈین جنسنگ کہوں تو یہ بجا نہ ہوگا۔ اس کے تمام تر وہ فوائد ہمیں ملتے ہیں جو جنسنگ سے ملتے ہیں، لیکن یہ بالکل بے ضرر ہے اور جنسنگ کے مقابلے میں انتہائی سستی بھی ہے۔ دوستو، اس کے پتے اور جڑیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کی جڑیں ہی ملتی ہیں، اور اس کی جڑیں تقریباً 1 انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہیں اور خاکستری رنگ کی ہوتی ہیں، اور یہی زیادہ مستعمل ہوتی ہیں۔ دوستو، اسگند کو سنسکرت کی زبان میں اشواگندھا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اسگند کو اشواگندھا نام رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اشوا سنسکرت کے اندر گھوڑے کو کہتے ہیں اور گندھا بین سمیل کو کہتے ہیں، یعنی گھوڑے کی اگر ہم اس جڑ کو اسگند کی جڑ کو توڑیں تو اس میں سے جو سمیل آتی ہے وہ گھوڑے کی سمیل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اشواگندھا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اسگند کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر گھوڑے جتنی طاقت، پھرتی اور چالاکی آ جاتی ہے، اور ان کے مسلز بہت زیادہ مضبوط اور ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف امراض کے اندر طب یونانی نے اسے کہاں تک استعمال کیا۔ اس میں آپ کو اپنے پریکٹیکلز کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ علوم جو ابھی تک طب یونانی میں اسگند کے بارے میں لکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم دماغ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسگند ناگوری دماغ کے لیے ایک بہترین برین ٹونک ہے۔ وہ بچے جو سبق یاد کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، یا وہ بچے جو سمجھتے ہیں ہم نے امتحان دینے کے جو بھی ہے اچھی طرح یاد کر لیا ہے، لیکن جب امتحانی سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ اسے ریکلیکٹ نہیں کر پاتے اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ یاد کیا ہی نہیں تھا۔ تو ایسے بچوں کو اگر اسگند کا پاؤڈر استعمال کروایا جائے تو ان کے برین میں بہترین ٹونک کے طور پہ کام کرتا ہے، ان کے برین کے سیلز کو یہ اچھی طرح ٹون اپ کرتا ہے اور ان کی یادداشت کو بہت بہتر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جیسے کہ ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، وکلاء حضرات ہوتے ہیں، اور آج کا سافٹ ویئر میں کام کرنے والے لوگ جن کو ڈیٹا وہ یاد رکھنا پڑتا ہے، یا عمر کے ساتھ ساتھ جن کی یادداشت وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسگند ناگوری ایک بہترین برین ٹونک ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اسگند ناگوری اچھی طرح صاف کر لیں، جتنا اس کا پاؤڈر ہو اتنا ہی کوزہ مصری یا چینی کا پاؤڈر مکس کر کے رکھ لیں، اور 1 چمچ یعنی تقریباً 5 گرام صبح اور رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بہترین ٹونک بنتا ہے برین کے لیے۔ اور مارکیٹ کے اندر اسگند ناگوری کے بہت سارے پروڈکٹ بھی آ رہے ہیں، اور خاص طور پر باڈی بلڈنگ کے لیے، مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بھوک کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے، خون کو پیدا کرنے کے لیے یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ دل کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی دوا ہے، خاص طور پر جب دل کی نالیاں یعنی جس وقت آپ کارونری آرٹریز کے اندر وہ سیکلیروسس ہو جاتا ہے، یعنی وہ خشکی کی وجہ سے سکڑ اور تنگ ہو جاتی ہیں، تو اس وقت یہ ایک بہترین کام کرتا ہے۔ یہ اپنے حرارت کی وجہ سے سکیڑ کو تحلیل کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب خون کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور کولیسٹرول بھی بڑا ہوا ہو تو اس وقت بھی یہ دوا بہت ہی بہترین کام کرتی ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور HDL کو بڑھاتی ہے۔ یہ دل کے لیے بہترین دوا ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر
ٹرائیگلیسیراइड بڑھنے کی وجہ سے اگر بہت زیادہ ہو رہا ہو تو ان کو اسگندھ کا استعمال کروایا جائے تو الحمدللہ ان کو دل کی یہ تکالیف جو ہے، جس میں انجائنا ہے، سانس کا پھولنا ہے، آرٹیوسیکلیروسس ہے، یا لپڈز پروفائل کا بڑھ جانا جو ہے، نارمل رہیں سے وہ بڑھے ہوں تو اس کو یہ نارملائز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ مردوں کے لیے خاص پر جنہیں جریان کی شکایت ہوتی ہے یا نامردی کی شکایت ہوتی ہے، دونوں کے لیے بہت ہی کمال کی دوا ہے۔ یعنی وہ نوجوان جب وہ یورین پاس یا پیشاب پاس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی منی خارج ہونے لگتی ہے، یا وہ شادی شدہ افراد جب وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو انہیں اریکشن نہیں ہوتا، تو ان کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے اگر وہ اسگندھ ناگوری کا استعمال لگاتار کرتے ہیں تو ان کی دونوں امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی جریان منی جسے ہم سپرمنٹوریا کہتے ہیں اور نامردی جسے ہم امپوٹنسی کہتے ہیں، یہ دونوں ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نامردی کو ٹھیک کرنے کی، کیونکہ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے نامردی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، وہ لوگ جن کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے ان میں سیکنڈ پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں وہ بالکل بنتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ شخص اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو پوری دنیا جواب دے جائے کہ یہ ایزوسپرمیا کے مریض ہیں، ان کے اندر سپرم بالکل نہیں ہے، آپ اسگندھ ناگوری کا یہ مرکب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف 3 مہینے استعمال کروائیں تو انشاءاللہ ان کی منی جو ہے، خزائن منی ہے، وہ سپرم سے بالکل بھر جائے گی، ان کے اندر سپرم کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی نامردی بھی دور ہوگی اور دوسرے اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح یہی نسخہ جو ہے خواتین کے جو مینسٹرل سائیکل کے لیے، یعنی ان کے ماہواری کے نظام کو درست کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وہ خواتین جن کو ماہواری کئی مہینے تک نہیں آتی، جن کو ماہواری آتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے، ایسی خواتین کو جب ہم اسگندھ ناگوری کا صفوف استعمال کرواتے ہیں تو ان کا یہ ادرار حیض کا جو پرابلم ہوتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ ادرار حیض نہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ جو بال آ جاتے ہیں، ان کا جو وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ان کو یہ ماہواری نہیں آتی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ان کے فولیکلز جن ایگز ہیں وہ میچور نہیں ہوتے یا وہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ جب ایسی خواتین کا پیلوک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایسی خواتین کے اندر فولیکلز ہیں ہی نہیں، یعنی ایگز ہی موجود نہیں ہیں، تو ایسی عورتیں بانجھ کہلاتی ہیں۔ اگر ایسے مرد جن کے اندر سپرم نہ ہوں اور ایسی خواتین جن کے اندر فولیکلز یا ایگز نہ بن پا رہے ہوں، ان کو یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ استعمال کروائیں گے 3 مہینے کے اندر، اور مردوں کے اندر نامردی ٹھیک ہو جائے گی، سپرمز کی مقدار پوری ہو جائے گی، خواتین کے اندر ان کا حیض کا جو دورانیہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ریگولر ہو جائیں گے، اور پلس ان کے ساتھ ان کے ایگز بھی میچور ہو جائیں گے۔ نسخہ انتہائی سادہ لیکن بہت ہی کامیاب ہے، اور میں عرصہ دراز سے استعمال بھی کرتا ہوں۔ آپ بھی نسخے کو جو ہے وہ نوٹ فرما لیجئے۔ اسگندھ ناگوری ایک حصہ، بدھارا، بیخ بدھارا کی بات کروں، بدھاری کند کی بات نہیں کر رہا۔ آپ جب بھی پنساری سے دوا لینے جائیں تو یہی دوا لیجئے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسگندھ ناگوری، بیخ بدھارا اور کوسا مسی، تینوں چیزیں برابر وزن میں لے کے ان کو فائن پاؤڈر کر کے رکھ لیجئے، اور چائے والا 1 چمچ تقریباً 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کو خالی پیٹ گائے کے دودھ کے ساتھ 3 مہینے تک استعمال کیا جائے تو یہ مردانہ اور زنانہ دونوں کے بانجھ پن کا مکمل ترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، وہ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلز اور ویٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسگندھ کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پہ پروٹین موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا ویٹ کم ہے، جن کے جسم بہت دبلا پتلا ہے، اور وہ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ویٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے مسلز کو ٹون اپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لگاتار جو اسگندھ ناگوری کا صفوف استعمال کریں تو ان کے مسلز جو ہیں وہ بہترین ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ان کا جو دبلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شاٹیکا کے لیے بہترین دوا ہے ارکن النساء، خاص طور پر یہ رائٹ سائڈ کی جو ارکن النساء ہے اس کے لیے یہ بہت ہی کمال کی دوا ہے۔ کمر درد کے لیے، چاہے وہ مورے ہل کیوں نہ گئے ہوں، چاہے ان کی کمر سٹریٹ کیوں نہ ہو گئی ہو، جسے ہم کہتے ہیں مسل اسپازم آ جانے کے لیے کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس میں خم نہ رہے،
کیونکہ خشکی کی وجہ سے، سردی خشکی کی وجہ سے عضلات کے اندر اسپازم یعنی تشنج واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمر بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، پھر شدید درد کرنا شروع کر دیتی ہے، گردن کے موہروں میں دباؤ آ جاتا ہے، کمر کے چوتھے اور پانچویں موہروں میں دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے شیاٹیکا سٹارٹ ہو جاتی ہے، عرق النساء یہ لنگڑی کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دوا جب استعمال کروائی جائے تو بالکل بے ضرر طریقے سے عرق النساء کا بھی بہترین اور کامیاب علاج ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو خدا نخواستہ فالج ہو گیا ہو یا جن کو فالج ہونے کا خطرہ ہو تو بھی وہ اشگند نگوری کا استعمال کریں، کیونکہ یہ عضلات کو طاقت اور قوت دیتی ہے اور ان کو چلنے میں ہیلپ کرتی ہے، اس لیے یہ فالج کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ خدا نخواستہ جن کو کینسر ہو چکا ہے یا جن کو ڈائگنوز ہو رہا ہے کہ ان کو کینسر ہو جانے والا ہے، کیونکہ ان کے خون میں تیزابیت بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اشگند نگوری جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ اس کینسر کے زہریلے مواد کو جسم سے خارج کرتی ہے، پیدا نہیں ہونے دیتی، اور اگر کوئی ٹیومر یا رسولیاں بن چکی ہیں تو یہ اس کو بھی تحلیل کر کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی انتہائی بے ضرر دوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فوائد بہت ہی کمال کے رکھے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں کہ ایسی خطرناک امراض کے اندر اگر کوئی مریض جو ہے وہ پھنس چکا ہے تو اس سے کسی اچھے حکیم کے زیر نگرانی اشگند نگوری کو استعمال کرنا چاہیے، اسے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اشگند نگوری ہم کن کن امراض کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ کن کن امراض کے اندر اشگند نگوری استعمال نہیں ہو سکتی۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ اشگند نگوری کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا حمل جو ہے وہ گر سکتا ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو بھی اشگند نگوری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے اندر ہارمون جو ہے دودھ بنانے والے جو ہارمونز ہیں اس کو یہ کم کر دیتا ہے، اور اس طرح خواتین کے اندر جو چھاتیوں میں جو دودھ بن رہا ہوتا ہے وہ بچے کے لیے پورا نہیں بنتا اور سب بچہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو وہ بھی اشگند نگوری کا استعمال نہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ انہیں کرنا بھی ہے تو بھی کسی معالج کے زیر نگرانی استعمال کریں۔ اور اس سے آج کل کے دور کے اندر جو سب سے خطرناک مرض چل رہا ہے شوگر، ہر تیسرے بندے کو دیکھیں شوگر ہے۔ طب نے یہ بتایا ہے، طب یونانی نے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہیں یعنی وہ شوگر کی وہ قسم جس کے اندر انسولین بن تو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کم مقدار میں بن رہی ہوتی ہے یا باڈی میں اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ دراصل جسم کے اندر جو پنکریاز ہے اس کے ضعف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ پنکریاز کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وہ ویک ہو جاتا ہے اور وہ انسولین ہارمونز پراپر پیدا نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ٹائپ 2 جو ہے وہ شوگر ہو جاتی ہے۔ انسولین پیدا تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن کم مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اشگند نگوری میں یہ صفت ہے کہ یہ لبلبے کو ٹون اپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ہارمون انسولین وہ زیادہ مقدار میں اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ٹائپ 2 شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ٹائپ 2 شوگر یعنی ذیابیطس جو ہے اس کا بہترین علاج ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو جہاں پر اشگند نگوری جو ہے کمر کے درد اور عرق النساء یعنی شیاٹیکا کے لیے بہت ہی مجرب دوا ہے، وہاں پر یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ وہ دردیں جو ریسٹ کرنے سے زیادہ ہو جائیں، مثلا آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے تمام جوڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ درد جن کو دبانے سے درد بڑھ جائے، جیسے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں یا آپ بیٹھ کے چلتے ہیں تو آپ کی ایڑی کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ درد جو بلغم کی زیادتی سے ہوں یا سودا کی زیادتی سے ہوں، ان دونوں کے لیے اشگند نگوری ایک بہترین علاج ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایسے درد جو چلنے سے بڑھتے ہوں، اگر ایسے مریضوں کو اشگند نگوری استعمال کروائیں گے تو بجائے فائدے کے مریض کو اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بلغمی دردیں یعنی وہ دردیں جو ریسٹ کرنے سے بڑھ جاتی ہوں، اور سوداوی دردیں وہ دردیں جن کو دبانے سے درد زیادہ ہو جائے، جسے ہم تحجر مفاصل بھی کہتے ہیں، جہاں پر جوڑ جو بالکل اکڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو میں عرصہ دراز سے استعمال کر رہا ہوں،
اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور 2 سے 3 مہینے اگر یہ نسخہ استعمال کروایا جائے تو جوڑوں کا درد سے، جن کی میں نے پہلے آپ کو وضاحت کی ہے، یہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑا آسان اور سادہ سا نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ اس میں یہ اشگند نگوری، سرنجان شیری، سنڈ اور کالی مرچ برابر وزن میں لے کے ان کا الگ الگ فائن پاؤڈر کر لیجئے گا اور ان کو مکس کیجئے، اور 2 گرام کی مقدار میں صبح و شام جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کریں یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو الحمدللہ ایسے جوڑوں کے درد جو سردی سے بڑھ جاتے ہوں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، پاکستان۔